جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 21ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے, صحت سے ہوں گے, کرونا سے محفوظ رہیے. اٹ از اے سیریس وائرس, ڈینجرس وائرس. ہم ابھی تک میرا خیال ہے اسے نارمل ہی لے رہے ہیں, لیکن یہ نارمل ہرگز نہیں ہے. میں اپنے بیٹے سے, جو کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر MBBS ہے, اس سے بھی اس پہ تبادلہ خیال کرتا رہتا ہوں. تو چونکہ کچھ ہماری فیملیز فارن میں ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک دو کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو اٹ از اے کوائٹ سیریس میٹر. ون شوڈ ٹیک ایکسٹرا کیئر, اینڈ دوز whose age is above 65 and those are chronic nature patients, diabetes, heart surgery patients, asthma patient, those should take extra care. جن کی امیونٹی پاور نہیں ہے, لاگر ہیں, پرانا کوئی مرض لاحق ہے, ہارٹ سرجری ہوئی ہے, دمے کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کیئر کریں. خیر, بینک میں اب کام جاری و ساری تھا. جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے بھائی کے لیے بھی, جو پاکستان میں تھے, ممتاز ان کا نام, یہاں پر جو بھائی افتخار تھے انہوں نے کوشش شروع کر دی اور ان کا بھی ویزا نکل آیا. اب ہم شناس میں, سلطنت آف عمان میں 3 بھائی تھے. ہمارے والد صاحب نے نہایت سادگی میں زندگی گزاری. وہی ان کا بھائی گھر تھا, پہلے بتا چکا ہوں. وہ نائب تحصیلدار ریٹائر ہوئے, کوئی ماں داڑ نہیں کی, حلال پہ تکیہ کیا, ڈر کے لائف گزاری. اور وہ کہتے تھے کہ میں اولاد کو حلال کا لقمہ کھلاؤں گا. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میری اولاد کامیاب ہو گئی اس کی حلال کی کمائی میں, تو اگر میں نے غلط طریقے سے کوئی پراپرٹی بنائی اور یہ غلط راہ پہ چل نکلے, تو یہ ساری زندگی کبھی ٹریک پہ نہیں آئیں گے. یہ وہی بیچ کے یا اس کے کرائے کھاتے رہیں گے. والدہ صاحبہ کی تربیت, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. مائیں سب کو پیاری ہوتی ہیں, اور اولاد تو لاکھ بری ہو ہر ماں کو پیاری لگتی ہے, لیکن اولاد کو ماں ہر صورت پیاری لگتی ہے. اور وہ ایسی ماں جس نے صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے. یہ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا, آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا. پھر گھر میں بھینس رکھی ہوئی تھی, کبھی 1 کبھی 2 ہوتی تھی, اور ان کا دودھ دونا. پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں ریڑکنا صبح. اب تو شاید موٹریں آ گئی ہیں, اس وقت وہ بازوؤں کے ساتھ وہ رسی ہوتی تھی, پتہ نہیں ددار نہیں کہتے تھے اس کو, اور اس میں وہ مدانی ہوتی تھی, اس سے وہ رڑک کے تو مکھن نکالتی تھی. ہم ماشاءاللہ بتا چکا ہوں کہ بڑی فیملی تھے, 8 بھائی 2 بہنیں. تو سب نے صبح اسکول جانا ہوتا تھا, اور سب کو ٹائم پہ ناشتہ ملتا تھا. بریڈ والا ناشتہ نہیں, انڈے والا.
توے کی روٹی یا پراٹھا، اس پہ مکھن، شکر یا چینی، ساتھ لسی کا گلاس، سر پہ تیل، آنکھوں میں سرما۔ ہر بچے کے کوئی پیمپر کا تصور نہیں تھا، اور جلانے والی لکڑیوں کا چولہا، بعد میں وہ جو بورا ہے، لکڑی کا برادہ جسے بورا کہتے ہیں، وہ انگیٹھی آئی۔ اس کے بعد وہ مٹی کے تیل والا جس میں لمبی لمبی بتیاں ہوتی تھیں، دھاگے کی، ڈوری کی، وہ آیا۔ لیکن جب تک چولہا تھا ہم دیکھتے تھے والدہ صاحبہ کو کہ وہ کلاڑی کے ساتھ لکڑیوں کو کاٹتی بھی تھی، دھوپ میں ڈالتی بھی تھی، جب سوکھ جاتی تھی ان سے کھانا پکتا تھا، جو گیلی ہوتی تھی ان کو چولہے کے ارد گرد رکھتی تھی، ہاتھوں سے ہمارے سویٹر بنتی تھی، سر پہ پہننے والی وہ عجیب سی ٹوپی وہ، اور ہاتھ کے دستانے، اور میرے والد صاحب کا سویٹر بھی یہ والدہ صاحبہ بنتی تھی۔ سردیوں کے دنوں میں کمبل تو ہوتے نہیں تھے، رضائیاں ہوتی تھیں، رضائیاں نکال کے چھت پہ بنیرے پہ ڈالنی تاکہ ان کو دھوپ لگے، پھر بعد دوپہر جا کے ان کو الٹانا تاکہ ان کا دوسری سائڈ بھی گرم ہو جائے تپش سے، تاکہ میرے بچوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ یہ اس وقت کی ماؤں کا حال تھا۔ نہ کارپٹ تھے، نلکے کے ساتھ موٹر بھی بعد میں لگی، موٹر نہیں تھی نلکے کے ساتھ، کارپٹ نہیں تھے، پریشر کوکر نہیں تھا، اور 10 بچوں کے ساتھ آپ سوچیں، اور سین بھی آج تک کل کی طرح سین نہیں تھے، پہلے کچے تھے، پھر اینٹیں لگی، پھر ان پہ پلستر ہوا، پھر بھینس رکھی تھی اس کا گوبر، اس کے اوپلے بنانے، پھر جن دیواروں پہ رکھنے ان کو پھر جھاڑو لے کے صاف کرنا، بھینس والی جگہ کو صاف کرنا۔ میرے اور میرے بڑے بھائی کا کام تھا بھینسوں کے لیے چارہ لے کے آنا، کھیت سے چارہ کاٹنے میں خود جاتا رہا ہوں، چارہ کاٹ کے لانا، پھر ہاتھ والے ٹوکے سے کاٹنا، پھر آگے پتہ چلا جی کسی نے وہ ٹوکا لگایا ہوا ہے جس کو گھماتے ہیں تو کاٹتا ہے، پھر وہاں جا کے ہم کاٹتے۔ اللہ بخشے، مجھے یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے ہماری دادی جماں کو، وہ مجھے گندم دیتی تھی پسوانے کے لیے، میں چکی پہ جاتا تھا۔ پھر سردیاں شروع ہونے سے پہلے گدے اور رضائیوں کا روئی نکال کے ان کو جننگ مشین پہ، پنجابی چونوں کہتے ہیں روئی پنجن والی مشین، وہاں پہ لے کے جاتے تھے، وہ واپس لاتے، پھر والدہ صاحبہ ان کو گدے کی تہہ میں بچھا کے، تو ایک سوئی ہوتی تھی، ایک کھندوئی ہوتی تھی، تو کھندوئی کے ساتھ ان کو سیتے تھے تاکہ وہ تقریباً 1-2 سیزن کے لیے محفوظ ہو جاتے، اور یہ بھی کوشش کرتے کہ اس رضائی کے اوپر کوئی کور چڑھ جائے، تاکہ بچوں کو سر میں تیل لگانے کی عادت تھی، تاکہ جس طرف رضائی کا سر کی طرف بھی اگر آئے تو تیل سے رضائی خراب نہ ہو، جو اوپر والا کور ہے وہ خراب ہو۔ والدہ صاحبہ کو چکی پیستے میں نے خود دیکھا، مرچیں لا کے بازار سے ثابت کوٹتے خود دیکھا، نمک کو لا کے کنڈی میں کوٹتے خود دیکھا۔ آج کل تو شوارمے آ گئے ہیں، برگر آ گئے ہیں، پیزے آ گئے ہیں،
صبح کا ناشتہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوپہر کو خاص کر گرمیوں میں خربوزے کے ساتھ، آم کے ساتھ، اچار کے ساتھ، پودینے کی چٹنی ٹماٹر والی اس کے ساتھ لوگ روٹی کھا لیتے تھے. ساتھ میں لسی کا گلاس رکھ لیتے تھے یا دودھ کا گلاس رکھ لیتے تھے. پھر تقریباً ہر گھر میں تنور تھا، تنور پہ ہی روٹیاں لگائی جاتی تھیں، اور کئی دفعہ آلو والی روٹیاں، مسی روٹیاں والدہ صاحبہ لگاتی تھیں. میں کہتا ہوں ایسی ہستیوں کو سلوٹ کرنا چاہیے، ایسی ماؤں کو. میں آج ان کو کمپیئر کرتا ہوں آج کل کی لڑکیوں سے، آج کل کی عورتوں سے. ساری ریسپیکٹیبل ہیں، لیکن یہ ایک طرف 50 ہوں تو دوسری طرف وہ ایک پرانے وقتوں کی ماں بنتی ہے یا عورت بنتی ہے، جو سٹرگل اس نے اپنی لائف میں دیکھی ہے، جہاں اس کے خاوند کی کمائی معقول حلال کی اور اسی میں گزارا کرنا ہو. خیر، یہ ذکر آ گیا درمیان میں. اب تیسرے بھائی بھی آ چکے تھے. اب ماشاءاللہ میں بھی گھر کچھ نہ کچھ بیچتا ہر مہینے. جیسی سیلری ملتی 25-26 کو سیلری ملتی تھی، اور 18-19 سال یہی معمول رہا ہے. جس دن سیلری ملنی ہے اس دن سب سے پہلے گھر ڈراٹ بھیجنا ہے، اور ایسے ڈراٹ بھیج کے ایسے ہوتا تھا جیسے میں نے کوئی عمرے کا ثواب حاصل کیا ہے. یہی حال بھائی افتخار کا تھا. جو ممتاز آئے تھے ان کو تو کوئی کام نہیں آتا تھا، ان کو کام افتخار صاحب نے سکھانا تھا. اپنی دکان پہ وہ شناس میں تھے دونوں، میں سوہار میں تھا. ویکینڈ پہ ملاقات ہوتی تھی، خوب گپ شپ ہوتی تھی، اس طرح گھر بھی بات ہوتی تھی. گھر میں اب خوشحالی کا دور ماشاءاللہ. جہاں پہلے 100 روپیہ سوچ کے خرچہ جاتا تھا، اب وہاں پہ 1000 روپیہ میرا حال ہے کم سوچ کے خرچہ جانے لگا. اور ہماری بھی خواہش تھی کہ والدین کو جتنا خوش رکھیں. بڑے بھائی بھی ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتے تھے. ان کا جو 3-3.5 ہزار تھا اس وقت، میرا خیال ہے آج کے 1,00,000-1,50,000 کے برابر ہے. کیونکہ اگر گھر کے 10 افراد کا خرچہ لگائیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ خرچہ کتنا ہوگا. خیر، باقی باتیں آپ سے اگلی ملاقات میں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.